اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ تھوڑی سی بنیادی ٹیکنیکل باتیں تو نہیں کہوں گا، لیکن ضروری باتیں جو میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اس کی صفات کے حوالے سے وہ ذکر کر دی جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کتنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عام طور پہ بڑی معروف حدیث ہے، کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور آپ نے فرمایا کہ 100 میں سے ایک کم، اور آپ نے فرمایا من احصاها the one who enumerates them، صحیح، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو 99 نیمز ہے جو ان کا احاطہ کر لے گا، یہ ان کو انیومریٹ کر لے گا، یہ ان کو یاد کر لے گا، جیسا کہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ احصاء الفاظیہ وعددیہ، کہ ان کے جو یہ جو ورڈز ہیں ان کو یاد کرنا اور ان کی تعداد کو مکمل، یعنی 99 جو نیمز اللہ نے ذکر کیے ہیں ان کو یاد رکھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فہم معانیہ و مدلولاتیہ، جو اس کے میننگز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیکیشنز بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا دعاء اللہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ذریعے دعا بھی کرنا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے 99 نام اللہ کے یاد کیے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، تو اس 99 نام کو یاد کرنے میں یاد کرنا بھی ہے، ان کے میننگز کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو جو کہ بڑے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعا تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو انسان جب بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کرے، مختلف جو صفاتی نام ہے، خاص طور پہ اگر ریلیونس وہ بنا سکتا ہے تو ریلیونس بنانی چاہیے، جیسے اگر وہ رزق مانگ رہا ہے تو اللہ کو الرزاق کہہ کے پکارے، اسی طریقے سے اور بھی کچھ اس طرح کر کے انسان اگر وہ کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کے خلاف انصاف لینا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والا مقسط، ٹھیک ہے نا، وہ والا ذکر کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر خاص طور پہ آتی ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ کتنے نام ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کنفائن کر دیا جاتا ہے صرف کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 سے کئی زیادہ ہیں، بلکہ اتنے ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو 99 نام ہیں ان کی خاصیت کیا ہے، یعنی وائی 99 دین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said، تو اکارڈنگ ٹو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان 99 نیمز کی ایک اسپیشل ورچو ہے، ایک خاص فضیلت ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں کی بھی فضیلتیں بیان کی نا، جیسے کہ مثال سورہ فاتحہ کی ایک الگ ورچو ہے، فضیلت ہے، اس طریقے سے دیگر صورتوں کی فضیلتیں۔ تو ان 99 نیمز کی ایک خاص اور اسپیشل ورچو ہے کہ جو ان کو یاد کرے، ان کے معانی کو سمجھے اور اس طریقے سے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارے، دعا کرے، تو ان کو یہ خاص ورچو ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ صرف کنفائنڈ ہے۔ اور اس میں ایڈ کر دوں، ڈپریشن کی جو دعا ہے، بالکل بالکل، اس میں دیکھیں نا اللہ کے نبی اس میں خود یہ کہا کہ میں سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کا، بالکل وہی میں جو آپ نے خود رکھ دیا، بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ جو آپ نے خود رکھا، أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك۔ تو اس حدیث کے مطابق 3 کیٹیگریز یعنی بنائی ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے نام ہیں اور ان کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی تعداد کے حوالے سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی وہ کیٹیگری ہے جو نام اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو بتائے، صحیح، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صرف انسانوں کو بتائے جن کو انسانوں کو پتہ ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات میں سے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کو بتا دیے، لیکن وہ انسانوں کو ان میں سے نہیں وہ نام پتہ۔ یہ بھی ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا نا او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتا دیے۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، سبحان اللہ، اللہ کی کچھ ایسی صفات ہیں، اور وہ کاؤنٹلیس نیمز ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی صفات، اللہ کے نام اللہ کی صفات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اللہ کی کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اللہ کی کوالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اللہ کی کوالٹیز کاؤنٹلیس ہیں۔ تو جب اللہ کی کوالٹیز ہی کاؤنٹلیس ہیں تو اللہ کے نام جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بھی کاؤنٹلیس ہوں گے۔ اچھا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے،
اللہ باقی اس کی صفات صفاتی نام ہے. بالکل یہ بھی بات درست ہے. علماء نے اس بات کا ذکر کیا, اس کو اسم علم کہا جاتا ہے. پراپر ناؤن اللہ کا وہ اللہ ہے, اور اسی کو اسم الاعظم بھی کہا جاتا ہے. علی بھائی, اسم الاعظم کے بارے میں جو اکثر علماء کی رائے ہے نا کہ اسم الاعظم وہ کیا ہے, جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن کچھ لوگوں کے نظریات معروف ہیں, تو وہ جمہور علماء کی ایسی رائے, وہ ان کے نزدیک وہ اللہ کا جو نام اللہ ہے یہ ہے اسم الاعظم. بعض نے رب کو بھی ذکر کیا, بعض نے الحی القیوم بھی, اور بھی کچھ روایات موجود ہیں اس حوالے سے. ایسے ہی ہے, جیسے الحی القیوم کا ذکر ہے, ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہے. پھر وہ جو ایک صحابی تھے نا جنہوں نے دعا کی تھی, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ پوچھا تھا کس نے یہ کہا ہے, تو پھر ان کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ جو بھی اس طرح سے اللہ کو پکارے گا, تو یہ بھی آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطى. اور یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم الاعظم کے ساتھ اللہ سے سوال کیا ہے, احد صمد یہ والے نام ہے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں توحید کا جس میں خاص طور پہ بیان ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے الذی اذا دعی بہ اجاب, جس کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے. اور اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے اس کے ذریعے تو اعطا, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو فرمایا نا کہ اللہم انی اسألک, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اسی طریقے سے ایک سنن ترمذی کی بھی حدیث ہے, یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہے, اس میں ہے اللہم انی اسألک لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندے نے جو ہے اللہ کے اسم الاعظم کے ساتھ پکارا, تو جس کے ذریعے جب بھی پکارا جاتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا اس کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس میں اور اس طریقے سے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کے اندر اللہ کا اسم الاعظم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, اور بھی اس طرح بہت سی روایات موجود ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو روایات جو صحیح سند سے ثابت ہیں, ہم ان سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ اس میں اسم الاعظم موجود ہے. اور جیسے کہ اگر ہم اسپیسیفائی کریں, جیسے تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسپیسیفائی نہیں کیا, تھوڑا سا اس میں نا ایک جنرالٹی رکھی, اسپیسیفسٹی کی طرف نہیں گئے. ایسے ہی تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اسپیسیفک کرنا ہی ہے تو ایک ہی نام ہے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے, جو سب ناموں کو شامل ہے. جیسے ہم انشاءاللہ جب الرحمن اور الرحیم اور اللہ جب ہم یہ پڑھیں, اس کو جب ڈسکس کریں گے ان ناموں کو, تو ہم ذکر کریں گے کہ یہ وہ نام ہے. ایسے یہ 2-3 نام, پہلے الرحمن اور الرحیم اور اللہ, یا رب جو ہے, یہ 3 رب, الرحمن اور اللہ, یہ 3 ایسے نام ہیں جو تمام اللہ کی صفات کو جو ہے نا وہ کمپرائز کرتے ہیں. ایسے ہی سب سے موسٹ کمپریہنسو. اچھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اللہ کے نام بابرکت ہیں, اللہ کی صفات بابرکت ہیں, اور بسم اللہ اس میں بڑی برکت ہے. بٹ ہم وی شوڈ ڈسکس کہ وین یو لیٹس سے, اگر آپ اللہ کا ایک نام جو ہے اس کو 1,00,000 بار پڑھو, جیسے آپ یہی پڑھتے رہو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو, آپ اس کو 1,00,000 بار پڑھو, تو اس کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں آپ کے جسم پہ, آپ کے ذہن پہ. تو اس میں کیا what should we اس میں علی بھائی, اس میں نا اس کا تعلق ہے انسان کے ایکسپیرینس کے ساتھ, رائٹ. اور آپ اس کو جو ہے نا بس اس کو آپ شریعت نہیں کہہ سکتے. باقی اگر آپ کا تجربہ ہے اور آپ کو بینیفٹ اس سے حاصل ہوتا ہے تو اس کو ایز اے میڈیسن کے طور پہ استعمال کرنا, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ کے نام ہی آپ اللہ کے نام ہے. اور یہ سیم چیز اپلائی ہوتی ہے قرآن مجید پر بھی. قرآن مجید کی کچھ آیات اگر انسان پڑھتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں اتنی دفعہ پڑھوں, یہ میں نے پڑھی ہیں اور مجھے فائدہ ہوا ہے, اور لوگ بھی پڑھتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس میں اس کو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. بٹ دی بیسٹ اپروچ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فکس کر دیا, اصل میں بات ہو رہی ہے نمبر کی, دا نمبر آف ٹائمز آپ ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں نا. اور جو چیزیں جس میں اللہ کے رسول نے خود کچھ چیزوں کا یعنی انیومریٹ کر دیا, مثال کے طور پہ ہمارے پاس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کا ایک میٹافزیکل افیکٹ ہمیں اور اسپرچول افیکٹ, یا اس کا روحانی ایک اثر ہمیں ہمارے دین نے باقاعدہ بیان کر دیا نا, کہ انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی مشکلات سے, آزمائشوں سے, فتنوں سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض, اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ سب چیزوں کو, باقی اس کے علاوہ ہمارا دین سختی نہیں کرتا, جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو
اس کے اندر تھوڑی بہت ایک ایکسپیرینس، جیسے ایک ڈاکٹر ہے ہی ایکسپیرینسز بہت سے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ چیزوں کو ذکر کرتا ہے، جس کو ہمارے ہاں تصوف کی زبان میں ذوق کہا جاتا ہے، ایکسپیرینشل نالج بالکل اور پرسیپشن کی بات، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر ایک بندے کی پرسیپشن، وجد اور وجدان اور اس کا ذوق اس چیز کی طرف اس کو رجحان کرتا ہے اور اس کو واقعی فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ ضروری نہیں ہے ہر بندے کو فائدہ ہو. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب دین کی بات کریں گے نا پھر تو ہر ایک کو فائدہ دے گی. جو چیز لیجسلیٹڈ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوتھینٹیکیٹڈ اور ویلیڈیٹڈ ہے. لیکن جو چیز ایسے نہیں ہے وہ سبجیکٹو ہے، وہ آپ کو ہو سکتا ہے فائدہ دے، مجھے نہ دے، مجھے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز فائدہ دے دے. ایسے ہی جیسے کوئی سورہ رحمان کی تلاوت کرے اس کو شفا مل جائے، بٹ اس پہ حدیث موجود نہیں ہے، چونکہ یعنی اس کو دین نہیں سمجھنا چاہیے کہ تم بھی پڑھو گے تمہیں شفا ملے گی، ہر حالت میں شفا ملے گی، مل جائے الحمدللہ. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں یا کوئی صورت اللہ کے نبی نے خود بتا دی، جیسے سورہ فاتحہ ہے کہ اس میں شفا ہے، سورہ شفا بھی ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس میں تو ضرور ہے، اس میں تو گارنٹی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس نا بہت سی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہی ذکر کرتے ہیں نا، آیات سکینہ کا ذکر آیا جاتا ہے. اب یہ جو آیات سکینہ ہیں وہ کون سی آیات ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جس میں لفظ سکینہ یا سکون استعمال ہوا ہے. وہ 7-8 آیات ہیں. اب وہ آپ ان کو پڑھیں، ان کو 50 دفعہ 100 دفعہ آپ انسان پڑھے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اب کوئی بندہ ہو سکتا ہے نہ ملے، میں مطلب پڑھتا ہوں کئی دفعہ تو مجھے کبھی واللہ عالم ذاتی طور پہ اس طرح نہیں، مجھے کوئی اور چیز بینیفٹ دیتی ہے، میں نے دیکھا ہے مجھے کسی اور چیز سے بینیفٹ ملتا ہے. تو یہ اس کو آپ یعنی جسے کہتے ہیں نا جنرلائز اس طرح 100% ہر ایک کے لیے نہیں کر سکتے جنرلائز. ہاں آپ سبجیکٹیو ایکسپیرینس کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے ایز این ایکسپیریمنٹ. یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ کچھ نہ ہم جنا وہ بہت وہ ہیں بھاری ہیں گرم، ان کا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا، تاثیر جو ہے وہ گرم ہے. تو واٹ اباؤٹ دس علی بھائی؟ اس میں نا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ناموں کا تو افیکٹ ہوتا ہے، اس چیز میں کوئی دوسری رائے نہیں. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا، اور وہ نام جن میں شدت پائی جاتی ہے تو اس کا جو اثر جو ہے نا وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بدلا ہے ان ناموں کو. تو باقی یہ کہ ہاں لیکن دیکھیں اصل میں وہ اثر کیا ہر دفعہ ہوگا اس طرح، اور جس طریقے سے وہ اثر ہم سمجھتے ہیں کیا وہ ڈائریکٹلی، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان پہ اس طرح کا اثر نہیں بھی ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں ایسے معاملے میں اگر نام رکھنے والی بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نام جو ہے نا، کچھ نام بڑے جیسے قہار ہے، جبار ہے، ان ناموں کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے پاس ایسے غالباً ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے آگے چل کے، اسلاف جب ان ناموں کو استعمال کرتے تھے تو کبھی کسی ٹائرنٹ کو ایڈریس کرنا ہوتا تھا تو پھر وہ رحمان کے نام سے نہیں ایڈریس کرتے تھے، جو بڑے سافٹ ہیں اور جس میں اللہ کی صفت رحیم کو اپیل کیا جاتا ہے، رحم کو اپیل کیا جاتا ہے. وہ ڈائریکٹلی اپیل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی سخت جو اللہ کا جو پکڑ ہے، وہ جیسے قرآن نے کہا نا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یعنی اللہ کے کچھ نام جو ہیں وہ واقعی یعنی جس میں ایک سختی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ قہار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں. تو اس طریقے سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الملک این الجبابرہ این الجبارون، اس طرح کر کے غالباً حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ میں ہوں بادشاہ، تم میں سے کون ہے جو جابر کی طرح آج کے. تو اصل جبار تو آج ہے اللہ تعالیٰ. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے ناموں کو جو ہے نا صفات میں سے کچھ صفات کو خاص طور پہ ذکر کریں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ ان چیزوں کا بہرحال انفلوئنس تو ہوتا ہے، لیکن اب وہ انفلوئنس کس طریقے سے گزرتا ہے. دیکھیں ہر چیز کا نا جہاں پہ سخت ہونا ہر جگہ نیگیٹو کوالٹی نہیں ہوتی، کئی جگہوں پہ اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اور ہر جگہ سافٹ ہونا وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی. کئی جگہوں پہ آپ کو سافٹ ہونا، کئی جگہ سخت بھی ہونا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز اگر وہ نام ہمارے اسلاف نے اور اللہ کے رسول نے رکھ دیے ہیں تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو unnecessarily بغیر کسی وجہ کے اس کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا کے کرنا، ہاں جن کو بالکل منع کیا ہے، جو کہ تھوڑے سے آؤٹریجیسلی تھوڑے سے نیگیٹو ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں احتیاط. یعنی ٹو وائنڈ اپ دس پرٹیکولر ڈسکشن میں آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں دا سیفسٹ تھنگ ٹو ڈو از جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، گائیڈ کر دیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہمارے نبی نے جو ہمیں ہیلپ نہ کرے. تو بہت زیادہ ان چیزوں میں جانا کہ مے بی سم نیمز ہیو سم ہڈن سیکرٹس، سپرسٹیشیس قسم کی ایک نا آپ کا ایک ٹیمپرامنٹ بن جاتا ہے، اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. Even some people utilize those names in numerology.
یعنی علم الاعداد یا کوئی ذائچہ نکالنے کے لیے. اور کئی دفعہ نا وہ اس کو اگلے کو اپنی ججمنٹ کے اندر بھی اس طرح کا یوز کرتے ہیں, تمہارا تو نام ہی ایسا ہے, لگتا ہے تم بھی ایسے ہو. یعنی وہ ناموں کو یوز کر کے ایکیوزیشنز بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ نا ججمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. تو بالکل یہ چیز, یہ سپرسٹیشیس ایک ٹیمپرامنٹ ہے جو ہمارا دین پسند نہیں کرتا اس چیز کو. اللہ کے رسول نے بدلا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو ایک خاص لیول تک اہمیت دی, بس اتنی اہمیت دینی چاہیے. یعنی اللہ کے رسول نے بہت سے ناموں کو بدلا, لیکن بہت سے ایسے نام تھے جو اللہ کے رسول نے رکھے بھی ہیں جن کے عجیب و غریب معنی. اب مغیرہ جو میرے نام ہے اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا مطلب تو یعنی ایک یعنی نام اچھا نہیں ہے, ایک ڈاکہ ڈالنے والا بندہ ہے. اغارہ یغیرو مغیرتن, یعنی غارت گری اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. مغیرہ اسی سے, اب اللہ کے رسول چاہتے تو اس کو بدل دیتے, اور قرآن نے بھی فالمغیرات صبح اسی معنی میں استعمال کیا. مطلب کئی جگہوں پہ ناموں میں دیکھیں, جب آپ نے کسی پرسنالٹی کے نام پہ نام رکھنا ہوتا ہے پھر میننگ اصل نہیں ہوتا, نسبت اصل ہوتی ہے کہ وہ بندہ کون ہے. لیکن اگر وہ نام, اگر آپ کسی پرسنالٹی کی نسبت کی وجہ سے نہیں رکھ رہے اور آپ جنرلی جو ہے وہ نام رکھ رہے ہیں یعنی بائی میننگ, یعنی وہ کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, لیکن تو ادھر پھر آپ کو میننگ کو دیکھنا ہوتا ہے. اصل میں نے بات آپ سے اس لیے پوچھی کیونکہ بہت سے لوگ نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کروا رہے ہیں اللہ کے ناموں کے تھرو, یا ہمیں کوئی نا ایک وظیفہ بتا رہا ہے اللہ کے ناموں کا کہ 1,00,000 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے, اس ٹائم پہ پڑھنا ہے, اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نام کی بڑی تاثیر گرم ہے اور ہم پہ وہ بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہے وہ تاثیر, اور وی آر ناٹ فیلنگ ویل, تو اب کیا کریں. علی بھائی یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں, یہ سارے نا ایکسپیرینس ہیں. میں نے کچھ نا راقیز کو دیکھا ہے کہ وہ جب جنوں کا علاج کرتے ہیں نا, تو وہ نا جب جنوں سے کلام کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں, تو اللہ کی کچھ خاص صفات جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اگین وہی والی بات میں کہوں گا, یہ سب چیزیں ایکسپیرینسز ہیں, ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, لیکن دیکھیں یہ بات کہ کچھ ناموں سے نیومرولوجی کا نالج نہیں, وہ تو اللہ معاف کرے, نیومرولوجی یعنی علم الاعداد تو کلیئرلی وہ تو غلط قرار دی گئی نا. یعنی نمبرز کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, ناموں کا انفلوئنس ہے, وہ تو حدیث سے ثابت ہے, لیکن نمبرز کا پیور نمبرز کا انفلوئنس کو یعنی افرم کرنا یا اس کو سمجھنا, یعنی اس کو ماننا جو ہے, اس میں اٹ سیلف انہیرنٹ پرابلم پائی جاتی ہے. پوٹینشلی یہ چیز پرابلمیٹک ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اس چیز کو نہیں کرتے. ہاں باقی یہ کہ جادو کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں, بالکل ایک نیگیٹو ان کا انفلوئنس ہمیں ثابت کئی جگہوں پہ ملتا ہے, کیونکہ ہم نے یعنی دیکھا ہے لوگوں کو, جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نمبرز کا استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ سے جادوگر کرتے آئے ہیں. اور ہمارے ہاں تعویذوں کے اندر بھی نمبرز کا بہت زیادہ نیومرولوجی کا یوز ہوتا ہے. ہاں بالکل, اور خاص نمبرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ کرتے ہیں, ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. اصل میں نا علی بھائی اس میں بھی نا نمبرز نہیں ہوتے, اس کے پیچھے نا اصل میں وہ میں بتاتا ہوں. نیومرولوجی کے اندر اصل چیز ذاتی طور پہ نمبر نہیں ہوتے, نمبروں کے پیچھے کانسیپٹس اور آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ نمبر جو ہوتے ہیں نا وہ کوڈز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں 786 اگر آپ دیکھیں, اس کو بسم اللہ کہتے ہیں. یہ بسم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کیا 786 میں کیا ایسی چیز ہے جو بسم اللہ ہے؟ وائی ناٹ 452 مثال کے طور پہ, ایک ہائپوتھیٹیکل فگر ہے. اصل میں عربی زبان میں کیا کیا ہے یہ نیومرولوجسٹ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر لیٹر کے اگینسٹ نا ایک نمبر اس کو الاٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بنائی ہے نا اس کے اگینسٹ وہ نمبر لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 1 کے لیے ہوتا ہے حمزہ, ٹھیک ہے, 2 کے لیے ہوتا ہے با, اور اس کے بعد 3 کے لیے ہوتا ہے جیم, اور اس کے بعد 4 کے لیے ہوتا ہے دال. یعنی یہ بھی الف با آسان نہیں ہے, لیکن وہ ایک درمیان میں کچھ آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا الف با کے بعد جیم آ گیا, جیم کے بعد دال آ گیا, دال کے بعد ہا آتا ہے, ہا, ٹھیک ہے نا, وہ نمبر 545. تو اس طرح کر کے نا. اچھا اب ہوتا یہ کہ جب وہ بسم اللہ لکھتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پورے لیٹرز ہیں نا اس کے اگینسٹ وہ نمبر لکھتے ہیں, اور ان لیٹرز کو کیا کرتے ہیں وہ ایڈ اپ کرتے ہیں, ٹھیک, ٹوٹل کرتے ہیں. جب وہ ٹوٹل کرتے ہیں نا تو بسم اللہ بنتا ہے 786. اچھا, تو بیسکلی 786 ایکچولی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے جو ایک آپ نے کوڈیفائی کر لی. اچھا عجیب بات یہ ہے, چونکہ آپ نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھا ہوتا ہے اور آپ اس کی بیسس پہ کوڈیفائی کرتے ہیں, آپ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے. ڈی کوڈ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ اس نے کیا عبارت ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ 786 کے اور بھی کچھ عجیب و غریب سینٹنسز ہیں یا عبارتیں ہیں بڑی غلط قسم کی, ان کا بھی اینڈ ٹوٹل بنتا ہے 786. کیونکہ 786 تو ملٹیپل بن سکتے ہیں مختلف سینٹنسز کے. اصل میں ایز لانگ ایز وہ الفابیٹ سیم ہے, بے شک آگے پیچھے ہوں اور نمبر آف الفابیٹس وہی ہوں, تو کیا ہو سکتا ہے کوئی اسے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ جتنے الفابیٹس یوز ہوئے ہیں, اگر آپ اس کو ڈفرینٹ ایک آپ کمپوزیشن دیں گے تو وہ ایک ڈفرینٹ ایک سینٹنس بن سکتا ہے, اور جو بڑا عجیب و غریب بھی ہو سکتا ہے, اور ہیں لوگوں نے بیان کیے, اسکالرز بیان کرتے ہیں. تو وہ اب مسئلہ یہ کہ وہ 786 کو آپ کو کیا پتا کہ آپ کون سی مراد لے رہے ہیں, وہ صرف وہی بندہ مراد لے سکتا ہے جس کو پتا ہے. تو جب وہ کوڈیفائی کیا جاتا ہے, اس کو انکوڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس کو ڈی کوڈ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے لکھا ہو. تو اس لیے انفارچونیٹلی نمبرز کے اندر جو ریپرزنٹیشنز کی جاتی ہیں
وہ اللہ معاف کرے بڑی خطرناک اور بڑی غلط ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ بتانا نہیں چاہتے، لیکن وہ ریپرزنٹیشنز ان کی ہوتی ہیں. یعنی ان شارٹ یہ کہ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شریعت نے ان چیزوں سے بڑا منع کیا ہے، اور یہ غلط کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر جگہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ میجورٹی آف دا ٹائمس نیومرولوجی کو جب یوز کیا جاتا ہے خاص طور پہ ان ایسپیکٹس میں، تو وہ میجک کے اندر اور ایک ہارمفل مقصد اور آبجیکٹو کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے چلیں اگر ہم اچھے کام کے لیے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھے کام کے لیے آپ کے پاس آلریڈی قرآن و سنت موجود ہے. قرآن خود شفا ہے، بالکل دعا شفا ہے. احادیث میں سنتوں میں اللہ کے رسول نے دعائیں ذکر کی ہیں، وہ آپ ذکر کریں. آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اور ان ناموں سے پکاریں جس سچویشن سے آپ گزریں. جیسے اگر ایک سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اور بہت ہی ایسی سچویشن ہے جس سے آپ نکل نہیں پا رہے، دروازے بند ہیں، تو الفتاح اللہ کا نام ہے، دروازے کھولنے والا. بالکل. تو بٹ یہ جو 786 اور نیومرولوجی کے ساتھ ریلیٹ کرنا اللہ کے ناموں کو، اس کی شریعت میں جو ہے وہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم تو واللہ اعلم ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی بدعت ہے، انوویشن ہے. تو اور اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص فائدہ بھی ہے. دیکھیں ایک چیز میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا، دیر از سم تھنگ کالڈ پلیسیبو ایفیکٹ. بٹ اب دیکھیں نا، مارکیٹ میں بھی کچھ دوائیاں ہیں جن کا پلیسیبو افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ میں چاہوں گا وہ سرچ بھی کریں آڈینس، پلیسیبو کیا. پلیسیبو ان شارٹ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک خالی کیپسول بھی دے دوں اور بتاؤں کہ اس کیپسول سے آپ کی بیماری حل ہوگی، تو سائیکولوجیکلی چونکہ آپ کو پتہ لگ گیا اس سے بیماری حل ہوگی، تو کبھی کبھی سائیکولوجیکلی آپ کے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو مے بی اس سے آپ ہیل ہو جاتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، ناٹ ایوری تھنگ از پلیسیبو. جو ہمارے نبی نے بتا دی چیز وہ پلیسیبو نہیں ہے، وہ پلیسیبو نہیں ہے. اس میں وہی ایفیکٹ ہے کہ اگر نبی نے بتا دیا سورہ فاتحہ سے شفا ملے گی، نبی نے بتا دیا کہ یہ نام پڑھو گے، دعا مانگو گے، اس سے تو یہ فائدہ پہنچے گا. تو بہت سی چیزیں وہ پلیسیبو بھی ہوتی ہیں. جیسے میں کسی لیٹ سے اللہ والے کے پاس جاؤں جو اپنے آپ کو اللہ والا کہہ رہا ہے، اور لیٹ سے جیسے لوگ آج کل پیر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ ایسا بتا دیتا ہے کہ اچھا تم نا یہ والا نمبر لکھ لو گھر میں، لوہے محفوظ وہ کیا ہے، لوہے قرآنی وہ بھی ملتا ہے، اس میں یہ سارا الف لام ہوتے ہیں، حروف مقطعات ہوتے ہیں. وہ کہے کہ اس کو لٹکا لو، یا وہ کچھ خاص نمبرز مجھے بتائے کہے یہ نمبر اپنے تعویذ میں لکھ کر گلے میں ڈالنا شروع کر دو. تو مے بی آپ کو شاید کچھ فائدہ اس لیول کا ہو جائے کہ جو آپ جیسے کہ کسی بیماری سے شفا چاہ رہے ہیں، وہی پلیسیبو ایفیکٹ ہو سکتا ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے، ایکچوئل میں کوئی بینیفٹ دے رہی. یہ چیز بھی بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے بات کی، اس میں ایکول ہوتا ہے، یعنی دیر از ایکول پوٹینشیل اس چیز کے اندر کہ بہت سی جگہوں پہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے. اور سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی ہوتی ہے علی بھائی، وہ بھی اس طریقے سے یہ آئیڈیا ہے نا. سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو انسان کئی دفعہ اس طریقے سے ایکٹ کرنا شروع ہوتا ہے. اور انسان کہتا ہے دیکھیں میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اس بندے نے صحیح بات کی تھی. آپ ایکٹ اس طرح کرنا شروع ہو گئے کیونکہ آپ نے بلیو کر لیا اس طرح ہی ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی بالکل اس طریقے سے پلیسیبو افیکٹ میں بھی آپ نے پہلے سے ذہن بنا لی. اور اس کے بڑے یعنی سبحان اللہ سائیکیاٹری میں بہت زیادہ I don't want to demean any science or not, but there are many medicines used in psychiatry جس کے اندر خاص طور پہ پلیسیبو افیکٹ کو بیس بنایا جاتا ہے. اور لوگ بڑے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. جیسے ہی وہ میڈیسن لیتے ہیں، بیسیکلی وہ پانی ہوتا ہے، کیپسول کے اندر کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سیلائن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ پانی سالٹیڈ واٹر ہوتا ہے، وہ پیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد صحیح ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر دوبارہ اس کی میڈیسن کی جب ڈوز کا ٹائم ہوتا ہے دوبارہ پانی. تو اگین یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان دیکھیں یاد رکھیے گا علی بھائی، جنات کا تعلق اور یہ ساری چیزوں کا تعلق نا آپ کے سوچ اور آپ کی فکر کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں یہ بہت ہے. اور شیاطین بھی جو ہے نا وہ آپ کے دماغ اور آپ کی سوچ پر حاوی ہوتے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو نہ صرف مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریالٹی کے اندر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ریالٹی میں ایسا نہیں ہو رہا تھا. یعنی دا مائنڈ کین پلے اے ویری ویری ڈینجرس گیم ود یو. اور ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس کو ڈسٹنگوش کرنا فرام جن اینڈ ریلیٹڈ افیکٹس. تو کئی جگہوں پہ جنز ہوتے ہیں واقعی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جنات نہیں ہوتے، وہ صرف مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں. اور انسان ان کو سیلف کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، کریٹ کر رہا ہوتا ہے پورے سیناریوز کو. انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. انسان کا دماغ کئی دفعہ اس کو واقعی انسان کو بہت الٹی سیدھی جگہوں پہ لے جاتا ہے. تو اگین ان سب چیزوں کے اندر جو ریالٹی جیسے آپ نے بتائی وہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا وہ سیف آپ کی یعنی سیف میڈیسن بھی ہے. وہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے، وہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. ہاں باقی اس کے یوز کرنے کا طریقہ
وہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا وہ فالو کرنا چاہیے, جہاں پہ نہیں کیا اس کو دیکھیے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے علی بھائی. شرعی حکم کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو کہتے ہیں اس میں شفا ہے, لیکن اس کو یوز جو ہے نا وہ نہیں بتاتے, تو اس کا یوز جو ہے نا اس کا مطلب ہے ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب مختلف ڈاکٹرز یا مختلف اطباء, ڈاکٹرز مراد کسی بھی اسپریچول ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی جو ہے نا پوٹینسی اور اس کا جو ہے نا ہاؤ مچ اماؤنٹ آف یوزیج وہ ڈٹرمن کرے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک میڈیسن واقعی بااثر ہوتی ہے, فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن اس کی ایک خاص ڈوز ہے, آپ کو ایک خاص لیول پہ اس کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ وہ زیادہ کر لیں یا کم کر لیں تو کئی دفعہ اس کی تو بالکل ابن قیم نے بھی اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں جس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے, اور ان سب چیزوں کو آپ نے, لیکن ان کو جہاں پہ تو اسپیسیفائی کر دیا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھو اتنا یہ فائدہ ہوگا, وہ تو اسپیسیفک ہے, وہ تو اسپیسیفک ڈوزز ہیں. لیکن جہاں پہ صرف بتا دی اس میں شفا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا اس کو یوز کیسے کرنا ہے, کتنا یوز کرنا ہے, تو اس کے اندر پھر آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ایکسپرٹس کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے, وہ لوگ جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے, اور اس میں اسکالرز بھی ہو سکتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ایکسپیرینشیل نالج آ جاتی ہے. تو میرے خیال ہے اس کے ساتھ ہم جسٹ ٹو سمرائز دس ایپیسوڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ جو اسم اعظم ہیں ان کا حدیث میں بالکل تذکرہ ہے, اور سب سے جو اللہ رب العالمین کا بڑا نام اور جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. باقی صفاتی نام ہے, صفاتی ناموں میں کچھ حدیث میں جو آگے اسم اعظم, اس میں یا حیو یا قیوم ہے, اس میں ذوالجلال والاکرام ہے, اس میں احد ہے, صمد ہے, اس میں المنان کا بھی آپ نے جو ہے وہ ایک حدیث جو تذکرہ کیا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کر دیا کہ دس از ہاؤ یو شوڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد تجربات ہیں لوگوں کے اپنے پرسنل, کہ وہ اللہ کا کوئی ایک نام لے کر بس تسبیح کرنے لگ جائیں کہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حیو یا قیوم, یہی کہتے رہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, اور اس سے نفسیاتی کوئی فائدہ انہیں پہنچ جائے, جس طرح سے ہم نے پلیسیبو کا ذکر کیا, یا ویسے انہیں دلی سکون ملنے لگے. تو اس میں بھی کوئی حرج ایز سچ نہیں ہے. علی بھائی اس میں نا ایک اور امپورٹنٹ چیز میں نے ذکر کرنی ہے, جس میں خاص طور پہ ہم علاج کی جب بات کر رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں سے صرف نام کا بار بار ذکر کرنے سے علاج ہو سکتا ہے؟ یہی اصل میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کو ذکر کرتے ہیں ایگزیکٹلی. تو اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں سنت کو اگر ہم دیکھیں نا, اور ہم صحابہ کو بھی دیکھیں, ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, تو جتنے بھی اذکار ہمیں اللہ کے رسول سے ملتے ہیں نا, وہ سب کے سب سینٹنسز ہیں. ہاں, جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, پورا سینٹنس ہے. اب یہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بالکل ٹھیک, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ, یعنی یہ اذکار ہیں, ان کو اسم العظم, یا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی ذکر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں نا, تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جتنے بھی اذکار ہیں, صحیح ہے, جس کو قرآن و سنت میں ثابت شدہ اذکار ہیں, پروون اذکار ہیں, ان کے اندر آپ کو یعنی پیورلی صرف ایک ورڈ ٹھیک وہ نہیں ملتا. بالکل ٹھیک. جیسے اللہ اللہ کوئی بندہ, یعنی آپ کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی جس میں کوئی صحابی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صرف اس طرح اذکار کیا اللہ 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 کر رہے ہو, ایسے نہیں ملتا, کبھی بھی نہیں ملتا. آپ کو ذکر ملے گا تو پورا ملے گا. ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ اذکار میں تحلیل ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ, یہ اذکار ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے مشروع یہ ہے, یعنی جو مسنون عمل سنت کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے. اگر میں ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ جی جو بندے کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا, بل وہ ایک الگ تفصیل ہے, لیکن سنت جو ہمیں نظر آتی ہے, جو چیزیں موجود ہیں, وہ یہی ہیں کہ وہ پورے سینٹنسز ہیں اور وہ موجود ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو اور دیکھیں, میں ایک اور بھی ہم نے بات بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کی کہ یہ لوگ جو کہیں کہ اس نام میں خاص ایک نمبر ہے اور وہ نمبر آپ لکھ لو یا اس نمبر کو تعویذ میں لکھ کر گلے میں ڈال لو, تو یہ تو ڈینجرس ہے. بالکل, اس کا تو بالکل بھی گنجائش جو ہے وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی, یعنی شریعت میں بھی نظر نہیں آ رہی, بلکہ ہمارے علماء کرام نے بھی بالکل ایسی کوئی بات اس پہ تنقید کی ہے, بہت سخت تنقید کی ہے. تو اینی ون ہو کلیمز کہ میں کوئی خاص ہڈن نالج آپ کو دے رہا ہوں یا یہ والا نمبر بہت بلیسڈ ہے, تو دیٹ از اے ویری ڈینجرس نالج, اٹ کمز انڈر نیومرولوجی. اور نیومرولوجی جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں بڑی سخت ہمارے علماء کے اوپینین جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا علی بھائی, آخری بات سے کہا کہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے, صحیح, ذکر نبی کا نہیں ہوتا. صحیح. ہمارے ہاں جو یہ لفظ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کرنا اور آپ کی یہ ثنا بیان کرنا اور یہ ساری چیزیں, یہ تعریف کرنا, یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اچھا عمل ہے, ہمارا ایمان بڑھتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے.
لیکن ذکر صرف اللہ کا ہوتا ہے. لیکن ہم قرآن اردو مجید میں کسی کہتے ہیں نا روایت- ذکر خیر، جیسے میں کہوں کہ آپ کا ذکر کے دو خیر معنی ہو رہا تھا. ذکر بمعنی عبادت جب ہم لے رہے ہیں، ہاں جب ذکر میں اللہ یہ امپورٹنٹ ہے بتانا. جب بمعنی عبادت ہے تو پھر وہ اللہ کیسے؟ بالکل صحیح. تو اللہ کے نام کا یعنی اسماء ذکر، ناموں کا ذکر جو ہے نا وہ صرف اللہ کا. ٹھیک. باقی جو ہے نا وہ ذکر مصطفیٰ اور یہ بولے یہ چیزیں جو ہے نا معذرت کے ساتھ ہمارے دین یعنی ہمارے اسلاف میں یہ چیز ذکر نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کے رسول کے ناموں کا ذکر کرنا شروع کر دیا. ہاں یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اسے اوائڈ بھی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک چیز خاص میں بتانا چاہتا. تو اس کے ساتھ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء